دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ سب زمین پر ہیں، یعنی نماز یہاں پڑھنی ہے، جنت میں نماز نہیں پڑھنی۔ جنت تو اجر ہے عبادتوں کا، نماز یہاں پڑھنی ہے جنت میں نہیں، روزے یہاں رکھنے جنت میں نہیں، زکوٰۃ یہاں دینی ہے جنت میں نہیں۔ وہاں مولوی نہیں ہوتا، زکوٰۃ کون دے گا؟ اچھا، نماز یہاں پڑھنی ہے، نماز یہاں پڑھی جاتی جنت میں نہیں، روزہ یہاں رکھا جاتا ہے جنت میں نہیں، حج یہاں کیا جاتا ہے جنت میں نہیں، خمس یہاں دینا جنت میں نہیں، زکوٰۃ یہاں ادا کرنی جنت میں نہیں، ساری باتیں یہاں۔ خدا کی قسم کیا ہے حسین، حسین کی مجلس یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جہاں میں غم کا مداوع کوئی نہیں کرتا، یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ رسول ہونے کا دعویٰ تو لوگ کرتے ہیں، حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ موسم بدلتے رہتے ہیں، سردی کی شدت بھی آئی، یہ ایسے کرتے اتار کے ماتم کر رہے تھے، گرمی کی شدت بھی آئی، نہ کوئی مجموع میں کمی آئی، نہ کوئی جذبوں میں کمی آئی۔ کیسی قوم ہے یہ شیعہ، یہ جو سورج کی تپش پڑ رہی ہے، دھوپ بڑی اور 1:30 بجے کا ٹائم ہے، سورج عین کے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ کتنی دور ہوگا؟ تقریباً 2-4 میل دور نہیں، یہ آپ ابھی نیٹ پہ کیلکولیٹ۔ 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ میں ان کی بات کی وضاحت کر دوں، جو ایگزیکٹ سولر سسٹم کے ماہرین نے بتایا 14,97,870 کلومیٹر زمین سے سورج دور ہے۔ اچھا، کئی بندے کہیں گے مجلس بھی بلایا سی انہیں، کیمسٹری فزکس سائنس شروع کر دیتی ہے، لیکن میں پڑھوں گا مجلس ہی، میں مجلس ہی پڑھنے آیا ہوں، لیکن فکرہ پھر کہوں گا۔ ایڈا سورج نا انی تپش پہن دی تے پسینے آئے اے ایڈا نیڑے نہیں، ایتھوں کراچی 700-800 کلومیٹر دور ہے تے پھر لگ پتہ جاندا ہے کراچی پہنچن تک، ٹھیک ہے، تے امریکہ 1000 کلومیٹر دور ہے، رستے 2 سٹے بھی ہو جاندے نے، ابو ظبی بھی سٹے ہو جاندے۔ تو یہ آپ کہ اب ذہن میں کلومیٹر آ گئے نا، تو پھر میری طرف دیکھیں، پھر کہتا ہوں کوئی تو وجہ ہے جو میں سورج پہ آ کے رک گیا ہوں۔ زمین سے سورج کا فاصلہ 14,95,97,870 کلومیٹر زمین سے سورج دور ہے، اور بڑا پتہ کتنے؟ 10 لاکھ زمینیں، ایڈی ساری زمین ہے، سعودیہ کتنے تو ناروے کتنے تو امریکہ کتنے تو پاکستان کتنے، ساری زمین 10 لاکھ زمینیں سورج میں ڈال دو تو سما جائیں گے۔ اتنا وزنی ہے سورج، اتنا بڑا ہے۔ پھر دیکھو میرے لیے سورج بڑا کتنا ہے، 10 لاکھ زمینیں جس میں ڈال دو اتنا بڑا ہے، اور دور کتنا؟ 14,95,97,870 کلومیٹر دور۔ اتنے فضلی سورج کو، اتنی دور سورج کو انگلی کے اشارے سے چھو بلایا، اسے علی کہتے ہیں۔ ہمارا رسول کمال کرتا ہے، جو بھی فیصلہ کرے لا زوال کرتا ہے۔ ہمارے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، ارے ایسے چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ سلامت رہے مولا، سلامت رکھے۔ قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ کی آیت آپ کی سماعتوں کی نظر بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو،
وہ زندہ ہے. اچھا یار ایک گل کراں, باقی کوئی اعتراض نہیں, دکھ اس گل ہے کہ انہوں کی دوہری پالیسی کے دکھ ہے, موقف ان کا ایک رہے تو کوئی بات نہیں, دکھ اس بات کا ہے. میرے طرف دیکھیں, اگر انہیں روئیں تو کہتے ہو زندوں کو کیوں روتے ہو, حسین تو زندہ ہے, حسین تو شہید ہے, زندہ کو کیوں روتے ہو. اگر حسین سے مانگے تو کہتے ہیں مرنے والوں سے کیوں مانگے. کیا بات ہے, ہو گئی ہے. اگر روئے تو کہتے ہیں زندوں کو نہیں روتے, اسے حسین کو زندہ سمجھ کے مانگے تو کہتے ہیں مرنے والوں سے نہیں مانگتے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے, شہید زندہ ہوتا ہے, لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. یار شہید اعظم نہ مانے کوئی, حسین کو شہید تو ہر کوئی مانتا ہے. حسین کو شہید, اس کا مطلب حسین زندہ ہے. اگر زندہ ہے تو پھر ایک زندہ ہستی کا احتجاج کرنے کے لیے یہ قوم ساری دیکھیں. میں رٹی ہوئی تقریر نہیں کرنا چاہ رہا, آیتوں پہ آیتیں, فلسفہ پہ فلسفہ نہیں بیان کرنا چاہ رہا. میں 35 میں سیدھی سیدھی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں, بچوں کو بھولے نا. یہ تو تم ماتم کر رہے ہو نا, پاکستان میں 74 سال سے 73 سال سے تمہارے ماتم پر اعتراض ہوتا رہا, برے صغیر میں ماتم پر اعتراض ہوتا رہا, پوری دنیا میں تمہارے ماتم پر اعتراض ہوتا رہا. کبھی سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. ذرا میری طرف دیکھنا پڑے گا آپ کو. سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں جی یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں جی یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. خدا کی قسم مولوی فضل الرحمان سے لے کے امریکہ کے صدر جو بائیڈن تک اور مودی تک اب ہاتھ نہیں ملاتے جب کوئی سامنے آتا ہے ایسے. کیا بات ہے, است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد ندار در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. نعرہ حیدر. اچھا مجھے مولا بار بادشاہ مجلس کو آ رہے ہیں جو سوچ کے آتا وہ رہ گئے وہ اگلے چوک پہ صحیح. میرے بیٹے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ربائی پڑھی. خواجہ معین الدین چشتی کشتیوں کے ذاکر نہیں تھے, برے صغیر کے ایسے فقیر تھے جنہوں نے 90,000 ہندوؤں کو مسلمان کیا, 90,000 ہندوؤں کو مسلمان کیا. ایسے درویش تھے, ایسے فقیر تھے. میرے بھائی نے ربائی میں کہا کہ دی پناہ است حسین, میرے لکھو یار اللہ دے واسطے. خواجہ نے کہا دیکھو ہمارا کوئی مجتہد کوئی بات کہے تو اس چوک پہ کہوں تو نہ مانے, لیکن وہ میرے اہل سنت جو ولیوں کو مانتے ہیں, جو پیروں فقیروں کو مانتے ہیں, جڑے جداستے لوگ پاک پتم چاہ کے بیٹھے ہیں, ولیوں کو مانتے ہیں نا. کوئی ولیوں کو ماننے والے کم از کم وہ سنی تو اس ولی کی بات کو سمجھے. خواجہ معین الدین کہہ رہے ہیں دین کو دی پناہ حسین, یعنی دین کو پناہ دینے والا حسین ہے. مجھے بچپا بتائے پناہ کب لی جاتی ہے, جب دین پہ حملہ ہو, جب دین پہ حملہ ہو تو مجھے بتایا جائے خواجہ دین کو پناہ دینے والا تو حسین ہے, دین پر حملہ کرنے والا کون ہے. تو ہر کوئی بول رہا ہے کہ دین پر حملہ کرنے والا یزید ہے. نتیجہ دینے لگا ہوں ان کی ربائی کی وجہ سے. دین کو پناہ دینے والا, سارے بولو گے دین کو پناہ دینے والا, دین پر حملہ کرنے والا. آؤ پھر اگر لڑائیاں ختم کرنا چاہتے ہو, فرقے ختم کرنا چاہتے ہو, اتحاد کرتے ہو, پاکستان ترقی کرے, فرقہ واریت ختم ہو جائے, اور ختم ہونی چاہیے. اب تو طالبان بھی پرسوں امام بن کے چلے گئے ہیں. اب تو افغانستان میں میں کہتا ہوں اس کرسی کا کیا مزہ ہے جو بم مارتے رہے امام بارگاہوں میں. کرسی کا شوق آتے ہیں دنیا کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بڑے امن والے ہیں, ہم اتحاد والے ہیں, شیعہ بھی ہمارے ہیں, شیعہ بھی ہمارے ہیں. خدا کی قسم الیکشن آ جائے تو بھی بڑے بڑے بیٹھے شیعہ بھی ہمارے ہیں. تو اس دور میں پاکستان میں پھر
دو جامع مسجد حنفیہ نہیں نہیں ٹائٹل اتار دو جامع مسجد جعفریہ ٹائٹل اتار دو نہیں نہیں